اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الغانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار غنیمت تقسیم کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہ تو تم لوگوں کو کچھ دیتا ہوں اور نہ ہی تم سے کچھ روکتا ہوں، بلکہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، جہاں تقسیم کرنے کا مجھے حکم دیا جاتا ہے وہاں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ قیامت کے روز ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ ناظرین کرام، اس آسمان کی آنکھوں نے، تاریخ کے اوراق نے صرف ایک خاندان اور ایک پاکیزہ خاندان اور پاکیزہ نسل ایسی دیکھی ہے جن کا بچہ بچہ نور کا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم جب خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو دیکھتے ہیں، ان روشن چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے بلند قامت لوگ تھے، یہ اتنی بلندی پہ انسانی عظمتوں اور رفتوں کے حامل شخصیات تھیں کہ جب آدمی ان کی طرف دیکھے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ یہ وہ روشن چہرے تھے، یہ وہ خوشبودار شخصیتیں تھیں۔ ناظرین کرام، خاندان نبوت کی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آنکھ کھولی، جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے علوم میں سے وافر حصہ پایا، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی ان کے علم و حکمت کے بارے میں، وہ ان تمام تفصیلات کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ لیکن ایک بات مجھے بہت دکھی کر دیتی ہے، جب میں اماموں کی تاریخ کو پڑھتا ہوں تو 11 ہمارے جو امام تھے ان میں سے 9 جو تھے ان کو زہر سے اور 2 کو شہید کیا گیا تلوار سے۔ یہ ایک دکھ کی بات ہے۔ کیوں ان کو شہید کیا جاتا تھا؟ حکمران ان سے کیوں لرزہ بندام تھے؟ ان کے زہد و تقویٰ کیسا تھا؟ ان میں سے ایک بڑی شخصیت حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام ہے، تاریخ اسلام کا روشن منار تھے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، ان کے یوم ولادت پہ ان کو علم و حکمت، اور ناظرین کرام حیران کن بات ہے، قرآن حکیم کے جو علوم تھے، اس کی جو باریکیاں تھیں ان سے تو وہ یقیناً واقف تھے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شناور تھے، لیکن جو دیگر سائنسی علوم اور دنیا میں جتنے علوم ہیں ان کی اقسام گنی جائیں تو یوں لگتا ہے کہ امام باقر ہر ایک علم کی قسم پہ ایک اتھارٹی تھے۔ ان سب باتوں کا احاطہ کرنے کے لیے آج ہم گفتگو میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں یا شریک محفل ہیں، ہماری مہمان بنتی رہتی ہیں، معروف اسکالر ہمارے ملک کی بلکہ عالم اسلام کی، پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائی ہیں، اور ان کے ساتھ ماہر تعلیم اور جن کا میں بھی فین ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کی ای میل آتی ہیں، آپ کے میسیجز، آپ بہت زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں خاص ملکہ گفتگو کا اور شیرینی عطا فرمائی ہے، بزرگوں کی اولاد ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ناظرین ہم آخر میں منقبت امام پاک کی بارگاہ میں محمد یوسف اظہر اپنی خوبصورت آواز میں آپ کو سنائیں گے۔ پروفیسر نورید فاطمہ، شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ کا مختصر تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ان کا ذکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے جس کے صدقے میں اللہ کریم ہر مومن کو بلکہ کائنات کی ہر چیز کو فیوز و برکات سے منور فرماتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام 5ویں امام ہیں۔ آپ کا نام محمد، آپ کی کنیت ابو جعفر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے آپ بیٹے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی اور بھی کئی اولادیں تھیں، مگر آپ امامت کے جو ہے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ 57 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے وقت آپ میدان کربلا میں اپنے والدین کے ساتھ میدان کربلا میں موجود ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر انور 4 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ کی والدہ کا یہاں ذکر کرنا چاہوں گی، فاطمہ ام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسن علیہ السلام کی دختر نیک اختر ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت سے جو فیوز و برکات علمی چلے آ رہے ہیں، زہد و تقویٰ آ رہا ہے، وہی روحانی سلسلے سے بھی آپ کو امامت کی، یعنی نانا امام حسن علیہ السلام ہے اور دادا امام حسین علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ان کی نسبتیں ہیں۔ مجموع البحرین جی ہوگا بالکل، مجموع البحرین ایسا ہی۔ ہاں ہاں،
نجیب الطرفین کا لفظ جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر کہیں فٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام نامی اور ان کی کنیت خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے عطا ہوئی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر میری بات سنو، عنقریب میری اولاد اور خاص طور پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حسین کی اولاد میں سے میرا ایک بیٹا ایسا پیدا ہوگا جو میرا ہم نام ہوگا اور وہ علم کو کھولے گا، وسعت دے گا، جس کی نسبت سے ان کا لقب باقر جو ہے وہ مشہور ہوا. اور آپ نے فرمایا کہ وہ علم کے چشمے بہا دے گا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کو میرا سلام پہنچانا. واو، سلام کیا سعادت ہے جی، سبحان اللہ پہنچے جی. جی ہاں جی ہاں جی اس کی عظمتوں اور رفتوں کو کون پہنچ سکتا ہے. جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب، تعلیم و تربیت اور امام جعفر صادق کے والد ہیں. جی میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ حضرت امام حسن نانا ہیں، حضرت امام حسین دادا ہیں، اور بیٹا امام جعفر صادق ہے. آپ کا جو لقب ہے باقر، اس کا لفظی مطلب ہے چیرنے پھاڑنے والا، کھودنے والا، کھوجنے والا. اچھا، اتنا علم و فضل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا آپ کے قلب اطہر پر، اس طرح شبنم گرتی تھی حکمت کی سبحان اللہ کہ یوں لگتا تھا کہ جتنے علوم و فنون ہیں وہ آپ کے دماغ سے اور دل سے پھوٹ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور میں تو حیران ہو گیا ہوں، سائنسی علوم میں، سبحان اللہ، معاشیات کے علوم میں، معاشرتی علوم میں، تاریخ میں، کوئی شعبہ حساب میں کوئی شعبہ چھوڑا ہی نہیں. اور اسی لیے آپ باقر العلوم کہلاتے ہیں. اور صوفی سلسلے عام طور پر جب آپ کا لقب بیان کرتے ہیں تو وہ فرمایا کرتے تھے باقر العلوم والمعارف، یعنی محض علوم تک بات نہیں ہے، اس سے آگے بھی بلکہ جو امتیاز ہے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، معنویت کا اور روحانیت کا اور اللہ تعالیٰ سے توسل کا، اس میں بھی آپ درجہ کمال پہ فائز تھے. سبحان اللہ. یہ عجیب و غریب ہے اس خاندان رسالت کا اعزاز. یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار جو دو لوگ ہیں ان دونوں کی آنکھوں کا نور ہے. واہ 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 واہ. حضرت امام محمد باقر. نجابت کا لفظ نجیب الطرفین لفظ لوگوں کے بارے میں بولا جاتا ہے، بڑی ہستیوں کے بارے میں، لیکن یہاں آ کے وہ یوں لگتا ہے کہ اسی شخصیت کے لیے تخلیق ہوا ہے، اسی کے لیے بنا ہے یہ لفظ. اور آپ مدینہ منورہ میں آپ نے اکابر تابعین میں سے ہیں نا جی، صحابہ سے ملاقاتیں رہیں، ان سے استفادہ کیا، کسب علم کیا، بہت ہی مجاہدہ کرتے تھے. ایک صاحب فرماتے ہیں جو خود بہت ڈاکٹر صاحب آج کے دن تو ان کا میلاد منانا چاہیے. کوئی بالکل ایسا میلاد امام باقر ہونا چاہیے. یہ اس پہ بڑی اعلیٰ تقریب ہونی چاہیے. ہاں جی ہاں، بہت غیر معمولی شخصیت ہیں خانوادے میں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں جی ویسے، سبحان اللہ، لیکن آپ کے بڑے امتیازات ہیں. سبحان اللہ. تو جناب وہ فرماتے ہیں حضرت کہ میں جب حضرت امام زین العابدین سے ملتا تھا اور دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ بھائی یہاں تو اللہ تعالیٰ نے علم کی، حکمت کی اور زہد اور تقوی کی انتہا کر دی ہے امام زین العابدین میں. کہتے پھر جب ان کے نوجوان بیٹے سے میں ملا تو مجھے پتا چلا کہ خانوادہ رسول میں علوم و فنون کی انتہائیں کوئی نہیں ہے، یہاں کمی کسی میں ہے، کمی کسی میں نہیں ہے. تو میں متعین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جو نوجوان ہے جس کے سامنے اب اتنا بڑا مستقبل ہے اور جس نے وارث علوم و معارف نبوت بننا ہے، یہ اپنے باپ سے زیادہ عالم ہے یا اس درجے کا ہے یا کم تر ہے. سبحان اللہ. یہ تھا آپ کا. اچھا پروفیسر نورید، علمی مقام و مرتبہ اور پوری امت جو ہے اس پہ متفق ہے ان کے علم و حکمت اور ان کی دانائی، دانش. بالکل، اور کیسے نہ ہو. میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتی ہوں ائمہ کے حوالے سے، جتنے 11 امام گزرے ہیں اور ان کے بعد یہ سلسلہ روحانی جس طرح منتقل ہوتا آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر تاجدار ولایت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ میں ہر امام اپنے زمانے کا خورشید و آفتاب رہا. اور ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ سلسلہ جو ہدایت کا تھا، جو نور کا تھا، جو رہنمائی کا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آگے انہی ہستیوں کے تھرو چلنا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف علوم دینیہ کے اندر قرآن پاک کا علم دیکھیں، حدیث کا دیکھیں، فقہ کا دیکھیں، علوم معارف دیکھیں، اسرار کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے وہ دیکھیں، شرح دین اور شرح دنیا، کوئی ایسی حکمت کی بات نہیں جو آپ سے پوشیدہ تھی اور آپ نے اس کو اپنے پاس بچا کے رکھا اور امت تک آگے پہنچایا نہ ہو. یہاں ایک خاص واقعہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی آپ کے حوالے سے، کہ ایک
آپ کو فرشتہ ربانی ایسا اللہ کریم نے مقرر کیا تھا. ہم اکثر بات کرتے ہیں فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو یہ علم کے لیے پاس میں کچھ کو پہچانے کے بعد جب فرمائیے مان بھائی جنات، جس طرح تم استف کرتے ہو، پوچھتے ہو، دینی مسائل سیکھتے ہو، اسی طرح یہ بھی مجھ سے آ کے سیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کے سامنے مسخر نہ کر دی گئی ہو، بلکہ ایک دفعہ ایک شخص آیا آپ پر اور اس نے دروازے جب نوک کیا تو اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہوا. جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ در و دیوار ہمارے تمہارے درمیان حائل اور حجاب ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نظر عطا کر رکھی ہے، دلوں کے جاسوس بنایا ہے. بالکل. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمارے تمہارے درمیان فرق کاہے کا رہ گیا. ڈاکٹر صاحب انکساری اور عجز بھی کمال ہے. غازی صاحب اجازت ہو تو میں اس بات کو ذرا آگے بڑھا کے عرض کرتا ہوں. وہ جو دہلیز تھی جہاں اس آدمی نے دستک دی تھی اور خادمہ آئی تھی اور اس کے دل میں فطور پیدا ہوا تھا، وہ دہلیز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. اور اس دہلیز پہ کھڑے ہو کے دل یوں سامنے ہوتے ہیں جیسے ایکس رے مشین میں دکھائی دیتے ہیں. تو امام باقر کے لیے کون سی دیوار اور کون سا در، وہ تو نیتوں کا علم، اور وہ بے ادبی ہو رہی تھی دہلیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ نے یہ اظہار فرمایا، ورنہ آپ ایسے عظیم شخص تھے اور اتنا انکسار تھا طبیعت میں، قطعاً اظہار کرامت نہ کرتے. ڈاکٹر صاحب وہاں لازم تھا بطور امام کہ وہ دہلیز رسول کی حرمت کو برقرار رکھے، قائم رکھے. اور ان میں غیرت، اور میں سمجھتا ہوں بڑی حمیت تھی. بلکہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ ہم کہیں تو درست ہے کہ کربلا کا سارا واقعہ ہے جب وہ تو ناموس رسالت کو بچانے کے لیے تھا، حرمت رسول، دین کی حرمت کو بچانے کے لیے تھا. اور امام باقر میں غیرت بہت زیادہ. اچھا ان کے انکسار ہے، اس کا ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ عجیب ہے کہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور چیخ مار کے اونچی آواز میں رونے لگ گئے. تو ساتھ خادم نے کہا کہ حضرت لوگ دیکھ رہے ہیں تو ذرا آپ آواز کو آہستہ رکھیں. تو فرمانے لگے جس طرح دیکھ رہے ہیں لوگ مجھے، دعا کرو اللہ بھی مجھے اس طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب سجدے میں گئے اور سجدے سے سر اٹھایا تو پورا مصلی جو تھا وہ ایسے تھا جیسے پانی سے تر، اتنے آنسو. جی حضرت امام باقر کا یہ شرف بھی ہے کہ اللہ نے ایسا پیارا بھائی دیا تھا حضرت امام زید، اور حضرت ان کو بھی شہید کیا گیا. اور حضرت زید وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خاندان رسالت میں ان سے زیادہ صاحب علم و حکمت کوئی نہیں دیکھا. اچھا زیدی انہی کی نسبت؟ جی زیدی. آپ کے ڈاکٹر قمر زیدی بھی اسی لیے زیدی ہیں. ہمارے دوست جی بہت سارے زیدی ہیں. تو حضرت امام کا جو فضائل تھے اخلاق کے اور خصائل کے، وہ ہیں جو خانوادہ رسول میں درجہ انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. سخاوت اور مہمان نوازی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس کی اولاد ہیں اس نے زندگی میں نہ نہیں کی تھی سوائے کلمہ طیبہ کے. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. تو یہ متوارثاً آپ کی آل میں بھی منتقل ہوا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بنایا تھا، تقسیم کرنے والا، تو وہ تقسیم کرنے والی صفت بھی انبیاء کو درجہ بدرجہ عطا ہوتی رہی. یہ لوگ اپنے عہد میں قاسم بھی تھے، اپنے عہد میں امانت دار رسول تھے، وارث نعمت الہی تھے، اور اس کو بانٹنے میں دریغ نہیں کرتے تھے. جتنی بھی آپ کی انکم ہوتی تھی اس کا کثیر حصہ اپنے آباء و اجداد کی طرح مہمان نوازی پہ صرف ہوتا تھا اور غرباء اور مساکین کے لیے صرف ہوتا تھا. خوبصورت کپڑے پہننے کا شوق تھا، نفیس طبیعت تھی، اس لطافت کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب ایک بات عجیب ہے، سارے حسین تھے اماموں میں، کوئی نعوذ باللہ ایسا نہیں جو ظاہری شکل و صورت میں بھی کمزور ہو. جی ہاں، اللہ کی آیتیں ہیں جناب، ان کے وجود مسعود اللہ کی آیتیں تھے، اور اللہ نے اور رسول اللہ کے خانوادے میں ایسے سانچے میں ڈھال کے ان کو تخلیق کیا تھا. وہ اپنی ظاہری کشش کی وجہ سے بھی محبوب اور ہر دل عزیز تھے. یہ جو مختلف عہد میں اماموں پر بہت سختیاں کی گئیں اور ظلم و ستم کیے گئے، تو حسد کے جتنے بھی مواقع ہو سکتے ہیں وہ ائمہ میں جمع تھے.
میں نے آپ سے تفصیل جب جی، دوبارہ میں آنا عرض تو آپ سے پوچھنا ہے یہ. اچھا جی، غیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے وہ کیا ہے، وہ کرنسی کا کیا معاملہ تھا؟ جی بالکل، ہم پہلے بھی جو بات کر رہے تھے علوم دنیاوی کے اعتبار سے جن کو ہم شمار کرتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام علوم کا ماخذ و منبع قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مقدسہ ہیں. تو ہم جب دیکھتے ہیں ان کو، تو کسی ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں؟ آپ نے اس کا اقرار فرمایا ہاں. اور اس کا اظہار اللہ کریم نے کیسے، یہ جب ہم اس پورے واقعے کو پڑھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ خلیفہ عبد الملک جو ہے وہ اس دور کا یہ واقعہ ہے، اور اس وقت عباسی حکومت تھی اور خلیفہ ہارون الرشید کا یہ دور تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرنسی کا ایک ایشو کھڑا ہو گیا اور امت کو ایک ایسی کٹھن مرحلہ اس پر آ گیا کہ قریب تھا کہ امت کے اندر انتشار پھیلے، کیونکہ رومیوں کی حکومت تھی اور اس وقت نصرانیوں کا دور تھا. انہوں نے جب اس کرنسی میں جب یہ دیکھا، بڑی اس دور کی سپر پاور بن رہے تھے، سو کالڈ سپر پاور، بالکل جیسے آج بھی سپر پاورز کو بڑا زوم ہے، تو وہ انہوں نے ٹریڈ مارک جو دیا تھا وہ اسلام کے تقاضوں کے منافی تھا. جب خلیفہ وقت نے دیکھا. ویسے نورید مجھے بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، آپ یہ واقعہ مکمل فرمائیں گی. ناظرین کرام، ذکر ان اماموں کا جو ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ذکر کرنے والوں پہ ہی نہیں سننے والوں پہ بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور قلب و ذہن پہ ایک خاص نورانی کیفیات اور وہ کرنیں پھوٹتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی پروفیسر نورید، آپ فرما رہی تھی وہ کرنسی کے رومیوں نے تھریٹ کر دیا تھا. بالکل، اور انہوں نے پہلے ایک مرتبہ جب یہ کرنسی کا ایشو کھڑا ہوا تو انہوں نے کچھ تحائف بھیجے آپ کی خدمت، خلیفہ کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کرنسی کو چینج کر رہے ہیں، ٹریڈ مارک چینج کر رہے ہیں، ٹریڈ مارک ابھی کرنسی نہیں چینج ہوئی تھی، تو وہ ٹریڈ مارک پہلے والا ہی واپس لوٹائیں اور یہ تحائف ہماری طرف سے رکھ لیں. خلیفہ نے ایک مرتبہ منع کیا، دوبارہ انہوں نے تحائف ڈبل کر کے بھیجے کہ شاید یہ تھوڑے ہیں اس وجہ سے واپس بھیجیں. خلیفہ نے پھر دوبارہ واپس بھیجے. تیسری مرتبہ انہوں نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ نے یہ قبول نہ کیے تو آپ کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اور پورے عالم اسلام کو ادا کرنی پڑے گی. اب خلیفہ نے وہ سفیر کو روک لیا، اور جب اپنے وہ کیا تھا، وہ کیا اس نے کہا کہ کیا کریں گے ہم اگر آپ نے نہ یہ بدلا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ نہ بدلا تو ہم آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ گالیاں لگا کر اس ٹریڈ مارک میں لکھیں گے، اس پہ کرنسی پہ وہ لکھ دیں گے، آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے اور اس پر نعوذ باللہ گالیاں لکھیں گے. اب یہ وہ معاملہ تھا کہ جو اس دور کے جتنے بھی مسلمانوں تھے ان کی غیرت پر حملہ ہونے والا تھا، غیرت ایمانی پر. لوگوں نے مشورہ دیا کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں بنی. ان کے وزیر نے کہا کہ تم اس طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے جس در سے ہر ایک کو خیرات ملنی ہے اور یہ مسئلہ حل ہونا ہے. انہوں نے کہا بتاؤ جلدی وہ کون ہے، تو فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا. آپ اہل مدینہ کی طرف سے اجازت لے کر گئے کہ مجھے امت کو جب بھی ضرورت پڑی ہے، ائمہ نے اپنا خون، اپنی جان، اپنی قربانیاں، اپنا مال سب کچھ نچھاور کیا ہے. آپ تشریف لے کر گئے اور آپ نے اس دور کی فراست کے مطابق وہ فیصلہ فرمایا جو رہتی دنیا تک ہمیں فائنانس کے اندر اور کرنسی کے اندر اور اکانومی کے اندر ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ نے نہ صرف یہ کہ اشرفیوں کا ویٹیج مقرر کیا، بلکہ اس کے اوپر آپ نے ٹریڈ مارک شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو مینشن کروایا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو کثیر تعداد میں بنا کے تمام اسلامک ممالک جو ہیں ان کے اندر بھجوایا کہ اپنی کرنسی جاری کریں. اس کو جرت کیسے ہوگی ہمارے نبی پر جو ہے وہ گستاخی کرنے کی. اور پھر جب اس طرح سے کیا گیا اور لوگوں نے صرف یہ نہیں کہ یہ دنیاوی طور پر اس مسئلے کو حل کیا. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اہل بیت اطہار سے محبت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا محافظ ہوگا تو اہل بیت سے محبت ہوگی، ورنہ یہ محبت خالی ہے، وہ محبت ہے ہی نہیں، یہ نعرے بازی ہے، یہ دھوکہ بازی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، بادشاہ لرزہ براندام نہ انہوں نے کبھی تلوار نکالی، کربلا میں بھی یہ تو لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں. بالکل. تو یہ سارے بادشاہ انہی کو شہید کرنے پہ لگے رہے. صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہے اس میں حسد کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. جو ذمہ دار اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر قابو پا لیتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، باقی کھلا چھوڑ دیتے ہیں. انسان کی سرشت ہے. جی ہاں، حابیل قابیل اسی وجہ سے بالکل کام شروع ہوا. جی بالکل.
کسی کی کامیابی سے حسد ہو سکتا ہے، کسی کے حسن و ظاہری حسن و جمال سے حسد ہو سکتا ہے، کسی کے نجیب الطرفین یا عالی خاندان حسب نسب کے اعتبار سے. تو جتنے بھی حسد کے مواقع ہو سکتے ہیں وہ سارے اس خاندان میں تھے موجود. ہاں سب سے بڑھ کر یہ حسن بھی تھا، علم بھی تھا، عمل بھی تھا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تدبر بھی تھا. کوئی نام لے کسی خوبی کا، کسی خوبی کا جو نہ ہو ایسا نہیں ہے. ساری خوبیاں جمع تھیں، بالکل جامع الصفات. تو جناب وہ ایک جو اور بڑی وصف تھا وہ یہ تھا کہ دلوں پر حکومت ایک اور چیز ہوتی ہے. واہ. ظاہری حکومت کا تو تاج و تخت ہے نا جی، ایک علامت ہے، اور تلوار کے زور سے دلوں میں حکومت نہیں قائم ہو سکتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر اس امت کو ہمیشہ آپ کے خانوادے سے عقیدت رہی ہے اور عشق رہا ہے اور قیامت تک رہے گا. چنانچہ بادشاہ اپنے آپ کو بہت ہی حقیر سمجھتے تھے، جیسے کہ حضرت امام زین العابدین کا واقعہ معروف ہے کہ وہ بادشاہ آیا، کسی نے اسے رستہ نہیں دیا. امام زین العابدین جب آئے حجر اسود کی طرف یہ طواف کرنے کے لیے، سب لوگوں نے رستہ دے دیا. یہ ہے امام محمد باقر بھی جب دعوت اللہ میں گئے تو وہ عبد الملک نے پوچھا یہ کون ہے جس کے لیے اتنا رش ہے؟ انہوں نے کہا یہ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تلخ بات میں کرنے لگا ہوں. ہمارے ہاں بعض لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کا، لیکن مجھے کچھ ایسے تجربات ہوئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین شہزادہ تھا، یزید شہزادہ تھا، دونوں شہزادوں کی لڑائی تھی، حق باطل کی کوئی بات ہی نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ اماموں سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بعض لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کی طرفداری کرتے ہیں پیسے لے کے، لالچ لے کے، بہت عجیب ہے، دنیا کے معاملات دیکھ کے. اور مجھے اتنا دکھ ہوا. یہ تو بہت خسارے کا سودا ہے، دین اور دنیا دونوں کا خسارہ ہے اس میں. محبت کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا. آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے خاندان سے محبت کرنے والوں کو تو ان اوصاف کا حامل ہونا چاہیے. ان کو دیکھ کے احساس ہو کہ یہ کس لائن کے لوگ ہیں اور کن سے محبت رکھتے ہیں. اگر ان کی محبت نے ہمارے عمل پر کوئی اثر نہیں کیا، ہماری شخصیتوں پر، ہمارے قول و فعل پر کوئی اثر نہیں ڈالا، تو پھر تو بہت ہی افسوس کا صورت ہے. جی پروفیسر نورید، عیسائی یہودی جب آپ کو دیکھتے تھے امام باقر کو تو وہ ان کے چہرے سے اتنے متاثر ہو جاتے تھے. کوئی راہب کا بھی مجھے یاد ہے تاریخ میں جی بالکل، راہب کا بھی واقعہ ہے کہ ایک نصرانی راہب نے آپ کے دست حق پرست پر جو ہے اسلام قبول کیا اور آپ کی کرامات کا ظہور ہوا. یہ اس طرح کے تو بیسیوں واقعات اور کرامات ہیں. میں اس واقعے کی طرف آؤں گی، اس سے پہلے جو آپ نے ذکر چھیڑا میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جب ان کے واقعات کو پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ کھجوروں کے جھنڈ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ درختوں کے جھنڈ کو اشارہ کرے کہ ادھر آؤ تو وہ ادھر آ جائیں. ابھی اشارہ کر کے بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ جھنڈ چل پڑا ہے اور آپ اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ رک جاؤ میں تو بات بتا رہا تھا. بھیڑیا آتا ہے، وہ آپ کے جانور کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ رکھ کے آپ کو اپنی بات سناتا ہے. آپ اس کی بات سنتے ہیں، اس کی التجا قبول فرماتے ہیں، اس کے حق میں دعا فرماتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے. آپ کے جو ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ فرماتے ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ میری مادہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں. اور اس بھیڑیے سے آج امت کو سبق سیکھنا چاہیے. اس بھیڑیے نے کہا کہ اے امام میرے لیے دعا فرما دے کہ میری نسل میں کوئی بھیڑیا آپ کے ارادت مندوں پر حملہ نہ کرے. آج امت مسلمہ کو اس بھیڑیے سے سبق سیکھنا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک نابینا شخص سے بھی بدتر ہیں جو پھر امام پاک یا ان کے خاندان کے بارے میں ان کی ذات پر، ان کی شان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کی شان پر اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، میں بھیڑیوں سے بھی بدتر، سوروں سے بھی بدتر، وہ ان جانوروں سے ہی سیکھ لیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے اور یہ حلال نہیں ہے. یہاں دیکھیں آپ کے تصرفات کی بات ہو رہی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بھی میں ایک واقعہ ضرور بیان کروں گی کہ کسی نے آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کی. آپ کس طرح خلفائے راشدین سے محبت فرماتے تھے اور ان کی عظمت کا دفاع کرتے تھے. یہاں ممبر و محراب بٹے نہیں ہوئے، یہاں کوئی چیز بکی نہیں ہوئی، یہاں امت کو جوڑا جا رہا ہے. کسی نے جب ہرزہ سرائی کی آپ نے ارشاد فرمایا، آپ قبلہ رخ ہو گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر جلال میں فرمایا کہ جو صدیق اکبر کو صادق نہیں مانتا قیامت کے روز اللہ اس کی گواہی نہیں سنے گا اور وہ راستے پر نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک نابینا آپ کے پاس آتا ہے اور میں تو کہوں گی کہ ظاہری بصارت سے محروم لوگ آتے تھے تو آپ ان کے سینے پر آپ نے ہاتھ رکھا اور اس کے تمام حجابات اٹھا دیے اور اس شخص نے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی وہ تصرفات ہیں کہ آپ اندھی کو، مادرزاد اندھے کو جو ہے وہ بینائی عطا کر سکتے ہیں، کوڑی کو تندرست کر سکتے ہیں؟ آپ نے
ہاتھ رکھا اور سارے حجابات اٹھا دیے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس سے سودا کر لیا، وہی سودا جو اختن حنانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ اگر تو چاہتا ہے یہ جو تجھے کائنات کے عجائبات دکھائے ہیں تو تجھے یہاں آنکھیں عطا کر دیں اور تو آنکھوں والا ہو کے دنیا کو دیکھے، اور اگر تو چاہے تو تجھے بے حساب بخش دیا جائے اور قیامت کو تو اللہ کا دیدار فرمائے، تو پھر اس شخص نے آخرت کا سودا کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ اب بات اس طرف چل پڑی، معرفت کی باتیں، کرامات اتنی زبردست تھی، بہت ہی غیر معمولی جی، جو انبیاء کو معجزات حاصل تھے ان کا پرتو یہاں نظر آتا ہے جی، اور وہ اس کا صدور اور اظہار بے ساختہ ہوتا تھا۔ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے تھے وہ بھی تو منتقل ہوئے بصورت کرامت آپ کی آل میں۔ آپ کی بارگاہ میں بھی جانور آ کے فریاد کرتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، تمام آئمہ کی روایات میں موجود ہے، یہ روش برقرار رہی۔ اچھا میں نے کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے سارے امام، بالکل بالکل، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، یقیناً اس میں تو یہ تو ساری زبانیں بھی پھر جانتے بے ہیں شک و شبہ، دنیا بھر۔ جی ہاں، ایک جو واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑا ہی دلچسپ ہے اور بڑی غیر معمولی ہے، بسم اللہ۔ امام کی شخصیت کا ایک اور رخ۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہت صبح مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے۔ میں نے دیکھا ایک آدمی بکلی سی مارے ایک چادر اوڑھے ہوئے بیٹھا ہے اور بہت ہی زیر لب دعائیں پڑھ رہا ہے، اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ اتنا رویا کہ مجھے قریب تھا کہ یہ احساس ہونے لگا کہ یہ تو فوت ہو جائے گا۔ اللہ کہتے میں نے ہاتھ لگایا اور پوچھنا چاہا کہ کیا مسئلہ ہے، تو جب وہ کپڑا ہٹا، چادر ہٹائی، تو پتہ چلا کہ میرے والد ماجد ہیں، حضرت امام محمد باقر۔ وہ راز و نیاز کی کیفیت مواجہ شریف کے سامنے، اذان فجر سے بھی پہلے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ جان کر کہ مجھے آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو روزانہ کا معمول ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام ہر روز اذان فجر سے پہلے بلا ناغہ مواجہ شریف کے سامنے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور جو بھی عرض مدعا کرنا ہے کرتے ہیں، اور محویت کی اور شدت جذبات کی وہ کیفیت تھی جو میں نے عرض کی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تعجب تھا کہ یہ جو صاحب بھی ہیں یہ ان کی وفات ہو جائے گی، یہ اس قدر رو رہے ہیں یہاں، وہاں تو وہ میرے والد تھے۔ ڈاکٹر صاحب وہاں یہی کیفیت، ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے، ایسی ہی اس کوچے سے آگے نظمہ ہے نظمی ہے، ختم ہو جاتی ہیں وہاں باتیں ساری آ کر۔ وہ ہے نا کہ وہی ساتیں تھی سرور کی، وہی دن تھے حاصل زندگی، بحضور شاف امتاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری جن دنوں طلبی رہی۔ جی ہاں، بحضور شاف امتاں میری جن دنوں طلبی رہی۔ وہاں یہی کیفیت رہتی ہے۔ وہ حفیظ طائب صاحب کی ہے نا یہ نعت، جی 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 جی، رہی عمر بھر جو انی سے جاں، جی وہ بسارزوئے نبی رہی، کبھی درد بن کے، کبھی عشق بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی۔ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک تحفہ عطا فرمایا تھا اور کرامت عطا فرمائی تھی بیٹے کی شکل میں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور آپ بہت ہی خوش ہوتے تھے، مسرور ہوتے تھے، امام اعظم رحمۃ اللہ کے استاد۔ جی ہاں، اور حضرت امام باقر خوش ہوتے تھے، بعض اوقات جب ان سے علمی بات چیت کرتے تھے تو بہت مسرت محسوس کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر استفتاء یعنی مسائل جو دینی پوچھے جاتے تھے یا روحانی مسائل پوچھے جاتے تھے، آپ بکمال رغبت حکمن فرماتے تھے کہ آپ جعفر صادق سے پوچھیں۔ واہ واہ واہ، یہ بھی کمال ہے، یعنی آپ کی شخصیت ایسی۔ اور کیسے درس ہوتا تھا جی، کیسے لوگ تھے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا ایک ایک جملہ حکمت سے معمور ہے، اور خاص طور پر آج ان کی نسبت سے میں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء جو بادشاہ سے متمسک رہتے ہیں اپنے ذاتی منفعت اور مفادات کے لیے، وہ چور ہیں۔ اور پھر خاص طور پر جس چیز کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہیں، یہ تو بادشاہ مسلمان بادشاہ کے بارے میں ہے، اور اگر مودی کے قریب ہوں اور مشرکوں اور کافروں کے قریب ہوں تو پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ کریم اس امت کو میں کہتی ہوں کہ حمیت عطا فرمائے، اور اس امت میں ایسے علماء اور ایسے، ہم سیاستدانوں کو تو کہتے ہیں موروثی سیاست کا ان کو تانا دیا جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں مشائخ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں آج کے دور میں، علماء بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں، ان کی گدیاں، ان کی سیٹس، بعض جی علماء حق ہیں،
علماء نہیں، میں علماء سو کی بات کر رہی ہوں، علماء سو کی بات، کیونکہ جو غلط فہمی نہ ہو جائے. میں نے کہا بیچارے جو دین کے لیے کھڑے رہتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں، تو آج اسلام جو ہے کھڑا ہے، میں سمجھتی ہوں. اور جیسے ہم ان ائمہ کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، میں جب ان کے واقعات پڑھ رہی تھی اور جب میں نے پڑھا کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والے، جس طرح شروع میں آپ بات کر رہے تھے کہ زہر دیا گیا سیدنا امام حسن علیہ السلام کو، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہے. اس کے بعد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام زہر دیا گیا، وہ وہاں دفن ہے. تیسرے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی وہاں پر امام زید علیہ السلام اور امام محمد باقر، ان کو بھی زہر دیا گیا ہے، یہ وہاں دفن ہے. تو یہ ساری قربانیاں کس کے لیے تھیں؟ یہ کربلا کے اندر جو قربانیاں دی گئی اور ان آئمہ نے جو قربانیاں دیں وہ امت کے جو مٹتی ہوئی اقدار ہیں ان کے احیاء کے لیے تھیں. تو آج علماء کو خاص طور پر اور پھر ہر شخص کو انفرادی سطح پر یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی قربانیوں کا آج پیغام کیا ہے، اور ہم نے جب قیامت کے روز ان کا سامنا کرنا ہے تو ہم اپنے اعمال میں کیا لے کر جائیں گے، ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ پیغام کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ جو دانشور ہیں دور حاضر کے، دانشور نہیں، میں عمدن یہ لفظ کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ پرانی کہانیاں، یہ قصے قوم کو پڑھاتے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہوگا فلانا، اب تو کوئی اور چیزیں پڑھانی چاہیے، کوئی اور شخصیات، اور یہ ہو بھی رہا ہے، یہ سازش ہو رہی ہے کہ ہمیں ہیرو لیس ثابت کر کے اور نئے نئے ہیرو پروجیکٹ کیے، پگمیز بونے لوگوں کو اب ہیرو بنایا جا رہا ہے. یہ ذرا بتائیں. یہ بڑی افسوسناک صورت ہے غازی صاحب. ایک بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو بالکل قرآن کریم کے برابر کا درجہ دیا. آپ نے کہا میں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور سنت اور اپنی آل. خطبہ حجۃ الوداع میں، حجۃ الوداع بھی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری جو آل ہے یہ سفینہ نجات ہے، یہ ایسی کشتی ہے، سفینہ نوح ہے، یہ ایسی کشتی ہے جو اس میں بیٹھے گا پار اتر جائے گا. اب اس کا ایک پہلو تو یہ ہے جو ہم پہلے نے بھی ہم نے بات کی کہ کیا عشق اور محبت کا صرف تقاضا یہ ہے کہ ہم زبانوں سے یہ اعلان کرتے رہیں اور جب موقع آئے تو ہم کہیں جو غداری کر جائیں، بے وفائی کر جائیں، بدعہدی کر جائیں، کہتے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں. یعنی یہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ بھی بہت اہم ہے. یہ بہت ہی گھناؤنی سازش ہے کہ ہمیں اپنے ہیروؤں سے، ان افراد سے، ان بڑے بڑے ناموں سے کاٹ دیا جائے جو ہماری شناخت کا باعث ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ جناب یہ پرانا پن ہے، فلاں ہے. یہ وہ رویہ ہے کسی نو دولتیے کا جو اپنے غریب باپ کو بطور باپ متعارف نہیں کرواتا. اللہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے کمال کی ایگزامپل جی میں اپنی والدہ کو کسی سے نہیں ملواؤں گا، وہ ان پڑھ ہے. یہ تو وہ گھٹیا اپروچ اور سوچ ہے. اور دوسری والد بدل لیتے ہیں. ہاں جی بالکل حضور نسب بدل لیتے ہیں. ہم نے نسب بدلتے ہوئے دیکھے ہیں، اور وہی حضرات جنہوں نے اپنے نسب بدلے ہوئے ہوتے ہیں وہی فرما بھی رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بدلنے والے پر لعنت فرمائی ہے، بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بے شرم. جی ہاں. تو وہ تمام لوگ جو ان کو اساطیر الاولین کہتے ہیں، ان لوگوں کی محبتوں کو، ان کے قصے اور کہانیوں کو، انہیں اپنی رائے بدلنی چاہیے. یہ ہمارے نہ صرف ملی تشخص کے ضامن ہیں بلکہ ہمارا اس پر نجات اخروی کا بھی دار و مدار ہے، اور ہماری نسلوں، آنے والی نسلوں کے لیے ان تمام شخصیات میں ایسے ایسے سبق ہیں جو ہمیں اور کہیں سے نہیں مل سکتے. اس سے روحانی طور پہ فیض و برکات اور عملی طور پہ مثلا ایک آدمی ان کی زندگی کو پڑھ رہا ہے جی تو اس کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیفیات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، فیض ملتا ہے. بالکل قصب فیض کے لیے پڑھنا چاہیے ان لوگوں کی باتوں کو، احادیث کو، سیرت کو، آل رسول کے واقعات کو. اور حمیت و غیرت دینی میں بھی اضافہ ہوتا ہے ان کی چیزیں پڑھ کے. جو یہ کہتا ہے کہ ان کو کاٹ دیں، ان کو نہ پڑھیں، وہ یہی تو چاہ رہا ہے کہ ہم میں سے حمیت ملی اور غیرت دینی ختم ہو جائے. یہی تو مقصود ہے. جی ہاں. آج کی عورت، آج کی مسلمان بیٹی کے نام امام باقر علیہ السلام کا پیغام مختصر 1 منٹ ہے. بس میں سمجھتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، آپ کے نالین پاک سے جڑ جانے کا جو پیغام آپ کی ذات سے ہمیں ملتا ہے وہ ہر مسلمان، چاہے وہ عورت ہے، دہراتی ہوتی ہیں غیر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، یہ جوہر ایمان ہے. آج اگر وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. پروفیسر نورید آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکریہ.
ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ عبادات میں یکسوئی کے لیے ڈوب جانا عبادت میں، اور جس کو درجہ احسان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا لطیفوں کا روزانہ 141 بار ورد کرنے سے انسان کو عبادت میں یکسوئی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ مانتے ہیں، حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو، کیونکہ جو شخص اہل حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا و آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح پروفیسر نورید نے کہا، غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے خون میں، ہماری آنے والی نسلوں میں تا قیامت عطا فرما دے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں آخر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے انتہائی خوبصورت اور سوز میں ڈوبی ہوئی آواز میں یوسف اظہر جو ہے وہ منقبت پیش کرتے ہیں۔ جی یوسف۔ مطلعِ امامت پہ چاند پانچواں چمکا، مطلعِ امامت پہ چاند پانچواں چمکا، ہو گئی زمین روشن اور آسمان چمکا، ہو گئی زمین روشن اور آسمان چمکا، علم کی فراوانی فکر کی جہاں بانی، علم کی فراوانی فکر کی جہاں بانی، علم ان کی حکمت سے ہو کے بے خزاں چمکا، علم ان کی حکمت سے ہو کے بے خزاں چمکا، باقر علوم کو اس لیے بھی کہتے باقر علوم کو اس لیے بھی کہتے ہیں، ان کے بعد دنیا میں جہل پھر کہاں چمکا، ان کے بعد دنیا میں جہل پھر کہاں چمکا، صورت علی یہ بھی مشکلوں میں کام آئے، صورت علی یہ بھی مشکلوں میں کام آئے، سائلوں کی قسمت کا دور رائے گاں چمکا، سائلوں کی قسمت کا دور رائے گاں چمکا، ہو گئی زمین روشن اور آسمان چمکا۔